سب یہاں پر حاضر ہوئے سرکار امام پاک کی محبت میں آقا امام حسین کی کیا شان ہے، کیا عظمت ہے، وہ آپ سنتے رہتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ آپ سنتے رہتے ہیں سرکار امام پاک جب جو ہے نا مدینہ المنورہ میں پیدا ہوئے، سرکار کائنات علیہ السلام نے پیدائش کے ساتھ ہی جو ہے نا آپ کی شہادت کی بھی خبر دے دی، ہے کہ نہیں؟ آپ کی شہادت کی خبر دی۔ میرے آقا امام حسین کی شان اور عظمت کیا ہے، آئے ذرا مدینہ طیبہ عالم خیال میں، عالم تصور میں پہنچے اور دیکھیں میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا مقدس نواسا ہے۔ میرے آقا امام پاک کی ابھی عمر صرف 6 سال کی ہے، آپ جو ہے نا مدینہ المنورہ کی مقدس گلیوں میں ٹہل رہے ہیں۔ سرکار امام پاک مدینہ کی گلیوں میں ٹہل رہے تھے، اللہ اکبر، آپ کا جہاں پر قدم میں مبارک پڑتا تھا، آپ کے پیچھے آپ کے ایک بڑے محب بڑے دوست، نام ہے حضرت حبیب ابن مظاہر، وہ آپ کے ساتھ ساتھ چل رہے تھے، آپ کے پیچھے پیچھے چل رہے تھے۔ جہاں جہاں سرکار امام پاک کے قدم مبارک کے نشان پڑتے تھے نا، حضرت حبیب ابن مظاہر اس جو ہے نا آپ کے نشان قدم کے جو ہے خاک جو ہوا کرتی تھی، مٹی، اس کو اٹھانے کے بعد کبھی اپنی آنکھوں پہ رکھ لیا کرتے تھے، کبھی اپنے سر پر لگا لیا کرتے تھے۔ اللہ اکبر، حضرت حبیب ابن مظاہر آقا امام پاک کے نشان قدم کی مٹی اٹھا کر کے اپنے سر پر رکھتے ہیں، کبھی جو ہے نا اپنی آنکھوں سے لگا لیتے ہیں، کبھی اپنے لبھائے مبارک سے چوم لیا کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، جب سرکار امام پاک مصطفیٰ کی بارگاہ میں تشریف لے کر کے گئے، کسی مصطفیٰ کے صحابی نے خبر دے دی، یا رسول اللہ آپ کا یہ نواسا ہے۔ جب یہ چلا کرتے ہیں، ان کے پیچھے پیچھے ان کا ایک دوست، ان کا ایک محب حضرت حبیب ابن مظاہر چلا کرتے ہیں۔ مصطفیٰ جب آپ کے نواسے کے نشان قدم پڑا کرتے ہیں، حضرت حبیب ابن مظاہر جو ہے نا وہ نشان قدم کی خاک اٹھا کر کے کبھی اپنی آنکھوں پہ لگاتے ہیں، کبھی اپنے ماتھے پر رکھ لیتے ہیں۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات سنی نا، حضرت حبیب ابن مظاہر کو طلب کیا، حضرت حبیب ابن مظاہر کو بلایا۔ اللہ اکبر، بلانے کے بعد کہا تھا، حبیب کیا تمہارے ہی نام جو ہے نا آپ ہی جو ہے نا سرکار امام پاک کے ساتھ یہ کیا کرتے ہیں، جہاں پر میرا بیٹا حسین جو ہے نا اس کے نشان قدم پڑتے ہیں، وہاں کی خاک اٹھا کر کے کیا تم ہی چوما کرتے ہو؟ سرکار حبیب ابن مظاہر عرض کرتے، یا رسول اللہ آپ کے مقدس نواسے کے جہاں پر قدم پڑے کرتے ہیں مصطفیٰ، وہاں کی خاک میں اٹھا کر کے کبھی اپنے لبوں سے لگا لیتا ہوں، کبھی اپنی آنکھوں سے لگا لیتا ہوں، کبھی اپنے سر پر رکھ لیتا ہوں۔ مصطفیٰ علیہ السلام نے فرمایا تھا، حبیب یہ کیوں کیا کرتے ہو؟ آپ سنیں سرکار حبیب ابن مظاہر کے جملوں کو۔ حضرت حبیب ابن مظاہر کہتے ہیں، یا رسول اللہ آپ کو فرماتے ہوئے سنا ہے، جو امام پاک سے محبت کرتا ہے وہ مجھ سے محبت کرتا ہے، اور مصطفیٰ جو آپ سے محبت کرتا ہے، خدا کی قسم وہ اللہ پاک سے محبتیں کرتا ہے۔ حبیب ابن مظاہر سے مصطفیٰ کہتے ہیں، حبیب کیا تم جو ہے نا نشان قدم کی خاک اٹھا کر کے چوم لیا کرتے ہو؟ کہتے یا رسول اللہ چوم لیا کرتے ہو، کیوں چومتے ہو؟ آقا اس لیے چومتا ہوں، علی کا شہزادہ حسین ہے، فاطمہ کا لخت جگر حسین ہے، حسن کا جو ہے نا نور نظر حسین ہے۔ آقا آپ سے فرماتے سنا ہے، آپ سے فرماتے سنا ہے، حسین سے جو محبت کرے گا اس کا حشر حسین کے ساتھ ہوگا۔ مصطفیٰ نے جب یہ غلامانہ انداز دیکھا نا، تو میرے مصطفیٰ نے ہاتھوں کو اٹھایا تھا اور اٹھا کر کے بارگاہ رب میں یہ دعائیں کی تھی، اللہ یہ تیرا محبوب تجھ سے دعا کرتا ہے حبیب کو مصطفیٰ کے نواسے کے ساتھ جلانا، اور حبیب کو حسین کے ساتھ بھی دنیا سے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، مسلکی اعلیٰ حضرت، مسلکی اعلیٰ حضرت خطیب اہل سنت تحسین رضا برکاتی، نعرہ تکبیر۔ دل لگا، آپ کا دل لگا، ذرا محبت سے کہتے ہیں یا حسین، اور محبت سے کہنے یا حسین۔ یہ میرے سرکار امام پاک کی شان ہے میاں، یاد رکھیں سرکار امام پاک کے جو ہے نا نشان قدم جہاں پر پڑتے تھے، حضرت حبیب ابن مظاہر اس مٹی کو اٹھا کر کے کبھی اپنی آنکھوں سے لگاتے تھے، کبھی اپنے سر مبارک پر رکھتے تھے۔ مصطفیٰ کریم نے یہ حال دیکھا نا، جب کسی صحابی سے سنا، مصطفیٰ کو جب بتایا گیا، مصطفیٰ نے ہاتھوں کو اٹھا دیا۔ خدا کی قسم مصطفیٰ کی دعا کیا ہے؟ امام کہتے ہیں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے ہاتھوں کو اٹھاتے ہیں، مصطفیٰ کے ہاتھ نیچے بعد میں آتے ہیں، اللہ مصطفیٰ کی دعا قبول پہلے فرما لیا کرتا
لیکن ہاتھوں کو اٹھایا مصطفیٰ نے, دعائیں کی اللہ حبیب کو حسین کے ساتھ سلامت رکھنا, اور یہی حبیب ابن مظاہر ہے. خدا کی قسم آئے 4-5 منٹ کی بات اور سن لیں. سرکار امام پاک مدینہ المنورہ میں رہے, مدینہ المنورہ میں آپ رہتے رہے نا, آپ کے نانا مبارک کا سایہ آپ کے سر سے جڑا ہو گیا. سرکار کائنات علیہ السلام ظاہری طور پر دنیا سے وصال فرما گئے. اس کے بعد صداقت کے تاجدار حضرت ابو بکر جو ہے نا مسند خلافت پر فائز ہوئے, آپ بھی دنیا سے چلے گئے. اس کے بعد عدالت کے سردار سرکار عمر فاروق اعظم کا زمانہ آیا, دنیا سے تشریف لے گئے. عثمان ذو النورین دنیا سے تشریف لے گئے. فاتح خیبر داماد پیغمبر علی کے مرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا سے جب تشریف لے کر کے گئے, حضرت امام حسن کا کچھ دن جو ہے نا دور خلافت رہا. اس کے بعد سرکار امیر معاویہ کا دور آیا. اس کے بعد جب جو ہے نا سرکار امیر معاویہ کا دور آیا, آپ دنیا سے تشریف لے کر کے آپ کا جانا ہوا. آپ کا بدبخت بیٹا کہتے ہیں نا کبھی کبھی جو ہے نا کبھی کبھی ایسا بھی ہوا کرتا ہے نیک کے یہاں پر شیطان پیدا ہو جایا کرتا ہے. اللہ اکبر. حضرت امیر معاویہ مصطفیٰ کے بڑے چہیدے صحابی ہیں, مصطفیٰ سے بڑی محبتیں کرنے والے ہیں. آپ کا دنیا سے جانا ہوا. آپ کا بدبخت بیٹا زبردستی کا خلیفہ بننا چاہا. اس نے کہا تھا جاؤ عبداللہ ابن زبیر سے جو ہے نا بیعت لے لو. مدینہ کے گورنر کو خط لکھا تھا حسین ابن علی سے بیعت لو. سرکار امام پاک کی بار امام پاک کو جو ہے نا جب شب میں بلایا گیا, رات میں بلایا گیا, آپ کو طلب کیا گیا. آپ رات میں تشریف لے کر کے گئے. ولید بن عقبہ نے جو ہے نا یزید کا خط پڑھ کے سنایا تھا. امام پاک سے کہا تھا حسین جو ہے نا حضرت امیر معاویہ کا انتقال ہو چکا ہے, وہ دنیا سے تشریف لے گئے ہیں. ان کا بیٹا یزید جو ہے نا دور جو ہے نا مسند خلافت پر فائز ہونا چاہتا ہے. آپ کی بیعت کے لیے کہا ہے, آپ کی بیعت لینا چاہتا ہے. امام پاک فرماتے ہیں میں چوری چھپ کے بیعت نہیں لینے والا ہوں. جانتے نہیں ہو علی کا شہزادہ ہو, فاطمہ کا بیٹا ہو. اس نے کہا تھا ولید بن عقبہ نے جب کہا ٹھیک ہے آپ بعد میں بیعت لے لیں, اس کو مربان چڑھانے لگا اور کہنے لگا ولید اچھا موقع ہے ابھی حسین کی بیعت لے لو, نہیں بعد میں ہاتھ نہیں آئے گا. جب امام پاک نے یہ سنا نا تو مربان کے اوپر چڑھ بیٹھے. سوچتے کہنے لگے مربان کیا سمجھتا ہے کسی معمولی بیٹے کا یہ شہزادہ نہیں ہے, خدا کی قسم اس باپ کا بیٹا ہے, اس علی کا اللہ اکبر شہزادہ ہے. جب میدان رن میں میرے باپ آتے تھے, جب تلوار کو لے آتے تھے تو آواز آتی تھی شاہ مردہ شیر یزدہ قوت پروردگار لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, مسلکی اعلی حضرت, مسلکی اعلی حضرت, نعرہ تکبیر. لیکن امام پاک نے فرمایا کسی عام باپ کا بیٹا نہیں, خدا کی قسم اس باپ کا بیٹا ہوں. جب میدان جنگ میں آتا تھا امام کہتے جب فاتح خیبر جو ہے نا میدان جنگ میں آتے تھے, جب سرکار علی کے مرتضی میدان جنگ میں آتے تھے, خدا کی قسم 1,000 پہلوانوں کا مقابلہ کرنے والا خدا کی قسم حضرت علی کے سامنے اپنی تلوار کو رکھ دیا کرتا تھا. امام کہتے ہیں خدا کی قسم علی کے فاتح خیبر کی جو ہے نا کہ ان باتوں میں آتا ہے, ایک میں ملتا ہے آپ جس تلوار کو چلاتے تھے اس کا وزن 90 کلو تھا. لوگ کہتے ہیں علی 90 کلو کی تلوار کو کیسے اٹھاتے ہوں گے. خدا کی قسم اعلیٰ حضرت نے تو بات کو فائنل اس شعر میں کر دیا, پہلے تسلیم علی میدان میں سر جھکے رہتے تلواروں کے. لوگ کہتے 90 کلو کی تلوار کیسے اٹھاتے, میں کہتا ہوں اعلیٰ حضرت کہتے پہلے تسلیم علی میدان میں سر جھکے رہتے تلواروں کے. میاں 90 کلو کی بات کرتے ہو, یہاں تو تلوار کا خود بخود وزن کم ہو جاتا ہے نا. فاتح خیبر کا بیٹا کہنے لگا, امام پاک فرمانے لگے بس آخری باتیں سننے, بوجھ نہیں بننا چاہتا آپ پر. امام پاک نے کہا تھا ایسے بیعت نہیں لینے والا. اس کے بعد خدا کی قسم جب امام پاک کو معلوم ہو گیا نا, اس لیے کہ آپ کو اپنے نانا کا فرمان یاد تھا بیٹے حسین ایک وقت وہ آئے گا, میں نے تیرے نام پہ اپنے جو ہے نا ایک بیٹے کو قربان کیا تھا, ایک وقت وہ آئے گا لوگ میری
کی شریعت پر جو ہے نا لوگ ڈاکے ڈالنے کی کوشش کریں گے، اللہ اکبر، شریعت میں طریقت ملانے کی کوشش کریں گے، شریعت میں طبیعت ملانے کی کوشش کریں گے۔ امام پاک جانتے تھے، خدا کی قسم امام پاک نے مدینہ المنورہ چھوڑ دیا اس لیے کہ نانا جان کے شعر بڑا مقدس ہے، یہاں پر خون ریزی نہیں ہونا چاہیے۔ آپ نے جو ہے نا مدینہ المنورہ سے روانگی اختیار کی، آپ مکہ المکرمہ پہنچے، وہاں سے آپ کربلا پہنچے، کیسے پہنچے وہ میں آپ کو سناتا رہوں گا، اس لیے کہ میں کبھی بھی آپ کو سنا سکتا ہوں، یہ سب بار کے مہمان ہے۔ بس آخری بات یہ سن لے، امام پاک جب جو ہے نا کربلا معلیٰ پہنچے، اور پہنچنے کے بعد جب جو ہے نا 9 تاریخ میں امام پاک کی طرف تو خط آیا نا، خطوط بھیجنے لگا عبید اللہ ابن زیاد، اور کہنے لگا حسین جو ہے نا بیعت لیتے ہو، یزید کی بیعت کرتے ہو، اگر بیعت نہیں کرو گے تو مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ امام پاک نے کہا تھا اللہ اکبر، عبید اللہ ابن زیاد اور باتیں بنانے لگا، حسین آپ کے بیٹوں کو کاٹ دیا جائے گا، آپ کو مار دیا جائے گا، یہ کر دیا جائے گا، وہ کر دیا جائے گا۔ اس وقت میرے اور آپ کے امام نے کیا کہا تھا؟ امام پاک نے کہا تھا عبید اللہ ابن زیاد کے چیلے سن، تو خط لے کر کے آیا ہے، اب میری بات کو غور سے سن، یہ حسین ہے، حسین خدا کی قسم اپنے 18 سال کے بیٹے علی اکبر کو دے دے گا، اپنے 6 ماہ کے بیٹے علی اصغر کو دے دے گا، اپنے جوان بھتیجے قاسم کو دے دے گا، اپنے سارے کنبے کو قربان کر کے نانا کی شریعت کو بچائے گا، نانا کی طریقت کو بچائے گا۔ کسی نے کہا تھا حسین مار دیے جاؤ گے، حسین نے کہا تھا خدا کی قسم غلامان محمد جان دینے سے نہیں ڈرتے، یہ سر کٹ جائے یا رہ جائے کچھ پرواہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ گوش، مسلک اعلی حضرت خواجہ کا ہندوستان، خواجہ کا ہندوستان، حضرت بدیع الدین زندہ سامدار، حضرت بدیع الدین زندہ سامدار، کلیر کے صابر پاک، کلیر کے صابر پاک، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، حضرت بدیع الدین زندہ سامدار، عرصہ اجانسا بابا، عرصہ اجانسا بابا، 5 نعرے پنجتن کے ایک نعرہ حیدر علی، 5 نعرے پنجتن کے ایک نعرہ حیدر علی، نعرہ تکبیر۔ ایک نہیں، بس میں اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں۔ سرکار امام پاک نے جو ہے نا کربلا سے سبق دیا لوگوں، جب جو ہے نا میرے نانا کی شریعت پر لوگ ڈاکے ڈالنے کی کوشش کریں نا تو غلام حسین بن کر کے میدان میں آ جانا اور لوگوں کو بتا دینا۔ آخری بات یہ سنیں، آج جو ہے نا لوگ طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں، لوگ کہتے کربلا میں امام پاک جو ہے نا مجبور تھے، پیاسے تھے، آپ کو پانی تک میسر نہیں ہوا۔ میں بس ایک جملہ کہہ کر کے نیچے بیٹھوں گا۔ لوگ کہتے امام پاک جو ہے نا کسی نے آپ کی مدد نہیں کی، میں کہتا ہوں صاحب مدد اس وقت کی جاتی ہے جب جو ہے نا امتحان کی تیاریاں ہوا کرتی ہیں، جب امتحان خود آ جاتا ہے، جب جو ہے نا ایگزام دینے کا وقت آ جاتا ہے۔ اب اگر کوئی جو ہے نا آپ کا ہاتھ بٹاتا ہے تو امتحان میں کارگر ثابت نہیں ہو سکتے، یہ تو نقل ہو جائے گی، اور کربلا میں نقل نہیں تھی، اصل تھی۔ خدا کی قسم اب بس آخری جملہ سنے۔ لوگ کہتے پانی کے لیے ترسے، پانی کے لیے ترسے، میں کہتا ہوں نادان، پانی کے لیے نہیں ترسے، پانی امام کے لیے ترسا تھا، پانی حسین کے لیے ترسا۔ وہ کہتے کس لیے ترسا تھا؟ آپ ذرا جو ہے نا مثال تو دیجئے گا، آپ کو میں بتاتا ہوں آپ نے اس سے پہلے والے مہینے میں کیا کیا۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ اپنی بیوی کو، اپنے بیٹے کو چھوڑ کر کے جو ہے نا میدان میں چلے گئے اور کہ اللہ اکبر، جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کو پانی کی ضرورت پڑی تھی، آپ نے جو ہے نا آپ کی ماں نے حضرت ہاجرہ نے کبھی سفر پہ جو ہے نا کبھی صفا پہ چکر لگایا، کبھی مربع پہ چکر لگایا۔ امام جو ہے نا حضرت اسماعیل کو جب زیادہ پانی کی ضرورت پڑی، آپ نے اپنے پیروں کو رگڑا تھا، اپنی اڑیوں کو زمین پر رگڑا تھا۔ آپ کو جب پانی کی ضرورت تھی تو آب زمزم نکل آیا تھا۔ آپ ذرا تعصب کا عینک ہٹا کر کے دیکھیں، اگر خلیل اللہ کا بیٹے کو پانی کی ضرورت پڑے تو اللہ ایڑی رگڑنے کے صدقے میں آب زمزم دے سکتا ہے۔ وہ تو یہ کہو کربلا میں پانی کی ضرورت نہیں تھی، نہیں، اگر 6 ماہ کا بیٹا علی اصغر اپنے پیروں کو رگڑ دیتا تو آب زمزم نہیں، آب کوثر نکل آتا ہے کہ نہیں؟ آب کوثر نکل آتا۔ پانی کی ضرورت تھی ہی نہیں، صرف مصطفیٰ کی شریعت کی بقا کے لیے گئے تھے، تحفظ شریعت کے لیے گئے تھے، تحفظ ناموس رسالت کے لیے گئے تھے۔ اللہ پاک سے دعائیں کرتے ہیں مولا پاک ہم سب کو جو ہے نا امام پاک کے مشن پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو بھی دوران گفتگو غلط ہوئے ہوں سب کو معاف فرما کے ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ کلمہ شریف پڑھیں زور سے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ السلام علیکم۔